السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو زمانہ جاہلیت کی ہوں گی، میری امتی اسے کبھی ترک نہیں کریں گے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو ابھی تک زمانہ جاہلیت والی ہمارے اندر موجود ہیں؟ پہلی، حسب و نسب میں آر دلانا، دوسروں کو حسب و نسب جو ہے خاندانی نظام ہے اس کو اپنے سے کم تر سمجھنا۔ یہ سب سے بڑی جہلیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اپنی ذات کو، اپنے خاندان کو اونچا سمجھنا اور دوسرے کے خاندان کو نیچا سمجھنا۔ آج کل کے معاشرے کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ ایک دوسرے کے لیول کو، ایک دوسرے کے سٹیٹس کو ذاتوں کے لحاظ سے تولا جاتا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ زمانہ جاہلیت والی بات ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ میں نے یہ ٹانگ رکھی ہے، اس کے اوپر سے گزر کے دکھا۔ ذاتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کو اونچا نیچا سمجھا جاتا تھا۔ تو آج ہمارے اندر یہ اتنی بری چیز ہے، ہمارے بچوں کے اندر، ہم بچوں کو ظاہر سی بات ہے جب تربیت دیں گے تو بڑے ہو کے وہ پھر ایک قسم کے بدماش ٹائپ ہی بنیں گے کہ نہیں بھائی، ہاں ہماری ذات بہت اونچی ہے، تمہاری ذات بہت نیچی ہے۔ تو ایک دوسرے کو پھر ذاتوں کے لحاظ سے ہم کمپیئر کریں گے، نہ کہ انسانیت کے لحاظ سے۔ دوسرے نمبر پر میت کے اوپر نوحہ کرنا۔ میت کے اوپر نوحہ کرنے والی یہ جو عادت ہے، بات ہے، یہ بھی زمانہ جاہلیت والی ہی بات ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ہی یہ کام ہوا کرتے تھے کہ جب ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے اوپر نوحہ ایسے کرنا، پیٹنا ایسے، تو جیسے ایک جانور ٹائپ، ہاں اس وقت انسان کم اور جانور زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں، یہ عمل جو ہے یہ زمانہ جاہلیت والا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے فضل مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ ٹائم جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے صبر والا۔ میت سامنے پڑی ہے اور انسان صبر کرے، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے زمانہ جاہلیت والی باتیں اپنے اندر اپلائی نہیں کرنی۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ستاروں کو بارش سے منسوب کرنا، کہ ستاروں کو دیکھ کے بارش، یہ ابھی کچھ لوگوں کے اندر ہے، ہر ایک کے اندر نہیں، کچھ لوگوں کے اندر ہے کہ ستاروں کو دیکھ کے ہم نے بارشوں کو، کہ اب یہ ستارہ ادھر کو آ گیا ہے اب بارش ہوگی، یہ ستارہ ادھر کو آ گیا اب بارش ہوگی، تو ستاروں کو بارش سے منسوب کرنا، کہیں کہیں ابھی بھی یہ زمانہ جاہلیت والی باتیں موجود ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر بیماری کو متعد سمجھنا۔ متعد کہتے ہیں کہ ایک مرض ایک انسان سے دوسرے انسان کو جو پھیلتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری اس کو لگی ہے تو یہ جو مجھے لگ گئی ہے نا، سیم ٹو سیم، اس کا مطلب مجھے اس سے لگی ہے۔ تو حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماریاں اور شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی نے آگے بھی ارشاد فرمایا کہ جیسے ایک اونٹ کو بیمار ہو جاتا ہے، کوئی مرض لگ جاتی ہے، تو اس اونٹ سے ہم سمجھتے ہیں کہ 100 اونٹوں کو بیماری لگ گئی ہے، تو وہ جو 100 اونٹوں کو بیماری لگی ہے تو وہ اس ایک اونٹ سے لگی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا۔ تو ہم لوگ، یہی ہماری کلچر ہے، یہی ہمارا کنسیپٹ ہے کہ ایک اگر انسان کو، ایک جانور کو بیماری لگ گئی ہے، اگر اس جیسی بیماری دوسروں کو لگ گئی ہے، دوسروں 10 کو لگ گئی ہے، تو پھر یہی ہم سمجھتے ہیں کہ یار لگتا ہے اس سے لگی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بیماری اور شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، وہ انسانوں پر ہوں یا جانوروں پر ہوں۔ تو ہمیں یہ بھی کنسیپٹ ختم کرنا ہے۔ تو ان 4 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور خاص کر یہ جو حسب و نسب والی بات ہے، یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک دوسرے کو تولا جا رہا ہے، ذاتوں کو تولا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے سٹیٹس کو تولا جا رہا ہے، تو ایک دوسرے کے خاندانی نسب و حسب کو دیکھ کر تولا جا رہا ہے۔ نیکی کے پیغام کو آگے ضرور شیئر کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔